Now she wanna cry, I think. Oh. میرے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ مجھے پوچھتے ہیں، یا جو میری فرینڈس ہیں وہ مجھے پوچھتی ہیں کہ آپ ایک ایگزامینیشن ٹائم سے گزر رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو ہے پچھلوں کے ساتھ رابطہ کریں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی سسٹرز کے ساتھ، جو بھی آپ کی فیملی ممبرس ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں. مجھے آپ لوگ یہ چیز بتا دو، آپ لوگوں کو ادھر کوئی بھی کہنے والا نہیں ہے. وہ لوگ جن سے آپ ڈرتے ہیں، جو آپ کو تانے دیتے تھے یا آپ کو باتیں سناتے تھے، وہ پوری ہماری لائف کا پیریڈ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز میں، تو ان میں سے کوئی بھی آپ کو سمجھانے والا یا کہنے والا نہیں ہے. یا وہ آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ کی بہنیں کتنے ٹف پیریڈ سے، یا آپ کی بیٹی یا آپ کی ماں ایک ٹف پیریڈ سے گزر رہی ہے، تو اسے کانٹیکٹ کرو یا اس کو پوچھو کہ اگر تم مشکل میں ہو تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. فائنینشلی کو گولی مارو، میں تو گورنمنٹ ہاسپٹل میں جانا، بے شک ادھر بھی چارجز وغیرہ لگیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے، پیسوں کا تو کبھی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے الحمدللہ. مجھے مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں کو کہہ نہیں رہا، کوئی بھی نہ کہے. آپ لوگوں کو خود اس چیز کا احساس نہیں آ رہا کہ ہم لوگ خود پوچھیں کہ کیا حالات ہیں، کیا طبیعت ہے، کیا سچویشن ہے، کیا نہیں. پھر لوگوں کو چھوڑو، آپ لوگوں کے دل میں خود اس چیز کا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ دیکھیں وہ مشکل ٹائم میں ہے، وہ ٹف پیریڈ میں ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت ہے. ایسا کچھ بھی آپ لوگوں کے دل میں نہیں آ رہا. تو میں کہتی ہوں کہ میں کبھی بھی لائف میں کسی کو بھی دیکھنا یا سننا نہیں چاہتی. میں آپ کو 101% ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ آپ ہر رشتے کے بغیر جو ہے نا رہ سکتے ہیں. فاسٹسٹ دور نے ہمیں یہ جینا بھی سکھایا ہے کہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم باپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم بہن بھائیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ ایسے رشتے ہیں کہ یہ ناخنوں سے ماس نہیں جدا ہوتا، اور یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا. خوشیاں ہوں، غم ہوں، پریشانیاں ہوں، کچھ بھی ہو، کیسا بھی ٹائم ہو، آپ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. آپ اگر مینیج کرنا جانتے ہیں اپنی زندگی کو کہ آپ نے کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے، کس طرح اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے، تو آپ ہر رشتے کے بغیر رہ سکتے ہیں. آج کل کے اگر اولاد وہ نہیں نہ رہی تو ماں باپ بہن بھائی بھی وہ نہیں رہے. تو اگر آپ کو خوشیوں میں کوئی یاد نہیں آتا نا، تو آپ کو پھر پریشانیوں میں بھی کوئی یاد نہیں آتا. جیسے یہ تھا نا پہلے کبھی کہ لوگ جو ہے وہ پریشانی میں ساتھ دے دیں، پریشانی میں اگر ساتھ چھوڑ دیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اب وہ سین نہیں ہے. اگر آپ بھی اپنی خوشیوں میں یاد نہیں کریں، ان کو پریشانیوں میں بھی نہ کریں. اور اگر کوئی پریشانی کے ٹائم پہ، مشکل ٹائم پہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلا گیا تو آپ اس چیز کو بالکل بھی سیریس نہ لیں، بلکہ آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے کہ اب میرے پہ یہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، یہ پریشانی آئی ہوئی ہے. اب یہ سب جو اگر میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا کوئی بھی ہے، دوست ہیں، باپ ہیں، بہن بھائی، ایون کوئی بھی رشتہ ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اندر سے کسی چیز کا اب ڈر ہے یا خوف ہے کہ اب اس کو لگتا ہے مجھے اس کی ہیلپ کرنی پڑے گی، فائنینشلی ہیلپ کرنی پڑے گی، یا کسی طرح کی بھی کوئی بھی ہیلپ کرنی پڑے گی، مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، تو وہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا. یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ رشتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے، رشتوں کی بہت قدر ہوتی ہے. کسی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اولاد نہیں ہے وہ، اور ماں باپ بھی پھر وہ نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا اپنی زندگی کو جینا سیکھیں. آپ نے اپنی زندگی کو مینیج کیسے کرنا ہے آپ یہ اچھے طریقے سے سیکھیں، اور سب کچھ بدل سکتا ہے. اور میں اپنی پوری لائف کا یہ ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں کہ سب کچھ دنیا پہ بدل سکتا ہے. کوئی یہ خون شون کچھ نہیں ہے. یہ جو پہلے چیزیں ہوتی تھی اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں. وقت بدلا ہے، زمانہ بدلا ہے، لوگ کہتے ہیں سب کچھ بدلا ہے، رشتے نہیں بدل سکتے، یہ خون ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈمکا ہے. یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں. جو لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو آپ کی فیملی ہیں، جو واقعی آپ کی فیملی ہے، جو آپ کے دکھ سکھ میں آپ کا راتوں کو جاگنا، آپ کی درد کو دیکھ کے اس کو مطلب آپ کو حوصلہ دینا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو میڈیسن دینا، آپ کے آرام کا خیال رکھنا، وہ لوگ صرف آپ کے اپنے ہیں. جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہ کے 24 گھنٹے آپ کی تکلیف کو، آپ کے درد کو، آپ کی پریشانی کو فیل کر رہے ہیں، بس وہ لوگ آپ کے اپنے ہیں. اور کوئی رشتہ نہیں آپ کا، کوئی بہن نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں. یہ کوئی پریشانیاں نہیں ہوتی. بس پتہ لگا ہے اچھا وہ آپریشن ہونے لگا ہے، اچھا وہ فلاں کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، اچھا وہ فلاں کا بچہ بیمار ہو گیا، تھوڑی دیر ڈسکس کیا، اللہ اللہ خیر صلاح، بس دیٹس اٹ. اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ
लोग वीडियो देखते हैं, अपने पराये सब देखते हैं, हमें पता नहीं चलता। हमें सब पता चलता है कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा, और देख के कहते हैं कि हम लोग नहीं देखते, या अगर देख के कहते नहीं भी हैं, शो यही करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि इसके घर में आग लग गई है, हमें तो पता ही नहीं कि इसका बच्चा मार के बचा है, हमें तो पता ही नहीं कि ये खुद इसका ऑपरेशन है, और ये किस स्टेज पे है किस स्टेज पे नहीं है, ये किस चीज का ऑपरेशन है, या वो ऑपरेशन जब करने लगेंगे या खुलेगा ऑपरेशन अंदर से कैसा होगा, या क्या सिचुएशन होगी। ये लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं है, कहते हैं या नहीं है कहते, शो यही करते हैं कि हम लोग वीडियो नहीं देखते। आप लोगों के वीडियो देखने या ना देखने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के वीडियो देखने या ना देखने से। ना हम किसी को फोर्स करते हैं, ना ही हम कहते हैं कि हमारी वीडियो देखो। आप लोग खुद क्यूरियोसिटी के लिए देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ बुरा हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, ये अमीर हो गई है कि नहीं हुई, इसके हालात अच्छे हुए हैं कि नहीं हुए, इसको मिलना है कि नहीं मिलना। अभी भी हमने दुनिया से डरना है कि इसकी क्या सिचुएशन है, हमारी बेटी की, हमारी बहन की, इसकी क्या हालत है, हमारी माँ की क्या हालत है। तो हमने अभी भी दुनिया से डरना है कि हम तो वीडियो नहीं देखते, हमें तो पता ही नहीं किसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। आज मैं आपको कहती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए शेयर नहीं होती, ठीक है? ये हमारी डेली की लाइफ है, ये हमारी मेमोरीज को सेव करने के लिए कि किन किन मुश्किलों से हम लोग गुजरे हैं और किस किस तरह हम लोगों ने अपना जो है वो फ्यूचर को स्टैंड किया और किस किस तरह हम क्राइसिस से गुजरे हैं। अगर हमने खुशियां आपके साथ शेयर की हैं, हमने आपके साथ दुख भी शेयर किए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमारी वीडियो देखता या नहीं देखता। आपके 2 4 5 व्यूज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे फैमिली मेंबर्स में है कौन है मेरे फैमिली मेंबर्स में? 2 मेरे माँ बाप हैं, 3 मेरी बहनें हैं और 2 मेरे बच्चे हैं। उसके अलावा और कौन है मेरी फैमिली में? कितने लोग हो गए? ये टोटल 7 लोग हो गए। ये 7 लोग अगर मुझे 7 व्यूज ना दें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कौन सा चैनल पे कोई मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, मेरी अर्निंग में फर्क आ जाना आपके 7 व्यूज देने से। मुझे इस चीज से कोई घबराहट कोई टेंशन नहीं हो रही, ठीक है? जाहिर है बच्ची है, बेटी है, परेशान है, उसकी परेशानी देख के मुझे होती है, लेकिन उसकी परेशानी भी मैं दूर कर लूंगी। इस चीज में तो सब मानते हैं ना, मैं बड़ी माहिर हूँ, मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ। मुझे पता है कि मैंने अपनी बेटी को कैसे ट्रीट करके जाना है। अंदर जब मैंने जाना है ऑपरेशन थिएटर में, मैंने उसको कैसे समझाना है, किस तरह उसको मैंने स्ट्रॉन्ग करके जाना है, और इन द एंड वो मेरी बेटी है, शी कैन मैनेज। हॉस्पिटल से हम लोग हो आए थे और सारा सीन वगैरह जो आप आगे देखेंगे या आपने स्टार्टिंग क्लिप्स में देख लिया होगा ऑब्वियसली। अब अपडेट्स ये हैं कि विदाउट टेस्ट जो हैं वो अब डायरेक्ट ऑपरेशन होगा, और ट्यूसडे को हम लोग जाके अपना लिस्ट में नाम वगैरह ऐड करवाएंगे, और वेडनेसडे को डॉक्टर ने जो है ना वो लिख के दे दिया है कि ये ऑपरेशन ही होगा। फर्स्ट डे से ही उसने बोल दिया था कि ये ऑपरेशन होना है, लेकिन हम लोग बहुत से लोगों से मशवरा कर रहे थे, डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से, और ब्रॉड के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी। तो वो कोई कह रहा था कि 65% जो है वो डेंजरस है, और कोई कह रहा था कि ये ना करवाओ, कोई कह रहा था कि ये कैंसर की है अगर तो ये हवा लग जाएगी, अगर मतलब खुल गया तो लोग बड़ी बड़ी देर फिर जी जाते हैं, अगर ये ना खुले तो काफ़ी कुछ जो है ना वो सुनने को मिल रहा था। तो समझ नहीं थी आ रही कि ये अब क्या करें। हम लोगों ने वीडियो अपलोड की है तो सब बेगाने और गैर इतना परेशान हो रहे थे। मुझे मेरी फ्रेंड्स की कॉल्स वगैरह आ रही थी कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है, ज़्यादा डेंजरस तो नहीं, सारा कुछ सी ना। ऑपरेशन की टेंशन तो हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई हाथ पाँव या मतलब कोई टांग वगैरह या कुछ हो इस तरह तो होता है कि चलो अल्लाह ना करे कि अगर ये ख़राब हो जाता है तो कोई मसला नहीं, मतलब इसका हल हो जाएगा, इसको अल्लाह ना करे काट देंगे या कुछ इस तरह करके। लेकिन अब दिमाग है, और फिर जाहिर सी बात है कि वो माइनर ऑपरेशन हो या मेजर हो, ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे टेंशन है वो इस चीज़ की हो रही है, बच्चों की टेंशन हो रही है कि आमना खुद बच्ची है अभी, और साथ फिर उसके बच्चा है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसके लिए मैनेज करना चीज़ों को। माशाल्लाह घर में संभालती है, बड़ी केयर करती है, लुक आफ्टर करती है, लेकिन फिर भी उस तरह से ज़ाहिर माँ जब अंदर होती है ऑपरेशन थिएटर के, और एक वो टेंशन और स्ट्रेस और चीज़ें डिस्टर्ब हुई पड़ी होती हैं बहुत सी, तो मुझे इनकी टेंशन हो रही है कि ये किस तरह से ना मैनेज करेगी इस चीज़ को। तो बाकी ये कि माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको पॉजिटिविटी और हर चीज़ में मोटिवेशन देती रहती हूँ। और फिर बच्ची है ऑब्वियसली रो पड़ती है, मोस्टली ये रो ही पड़ती है। तो अब 2-3 दिन पहले इसने काफ़ी रोना धोना किया हुआ था। अब ये है कि अब थोड़ी इसको हो गया है, मतलब कि नहीं
یہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے ہو جائیں گی. اور یہ چیز اوئے ادھر آ جاؤ آپ. یہ چیز کہ اگر یہ ہمیں جلدی ڈگنوز ہو گئی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی بہتری ہے. اگر تھوڑا لیٹ ہو جاتے یا زیادہ لیٹ ہو جاتے پھر وہ بڑی ہو جاتی یا وہ پھیل جاتی یا کیا سین ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے زیادہ ٹینشن اور پریشانی کی بات تھی. تو اب یہ ہے کہ ابھی فی الحال مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ آپریٹ جو ہے وہ کتنا لمبا ہوگا. لیکن میں نے جن سے پوچھا ہے, جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میں مشورے کر رہی ہوں یا جن کو میڈیکل کا تھوڑا بہت پتہ ہے, تھوڑا بہت نہیں کافی پتہ ہے, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 30 منٹس میکس اس کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے آپریٹ جب ہوتا ہے تو ڈاکٹر جب کھولتے ہیں تو پھر آگے کیا کیا چیزیں نکل آتی ہیں, یا اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا سین ہو جاتا ہے کہ وہ آپریٹ جو اللہ نہ کرے کہ ان کو لمبا کرنا پڑے, یا اس طرح کا بھی سین ہوتا ہے سم ٹائمس کہ وہ کھولتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی ایک کوئی بھی سچویشن ہو. آئی بلیو آن اللہ. میں ہمیشہ سے اپنے اللہ پہ اتنا یقین کرتی ہوں کہ مجھے اس چیز پہ کوئی مجھے 100 دفعہ بھی آ کے کہہ دینا کہ آپ کو یہ ڈینجرس بیماری ہو گئی ہے یا آپ کے ساتھ یہ اتنا گندا اور برا ہو گیا یا ہونے والا ہے, تو میں یہی کہتی ہوں کہ میرے ساتھ حد سے زیادہ یا بہت برا یا بہت خطرناک ہو ہی نہیں سکتا. اتنا مجھے اپنے اللہ پہ جو ہے نا وہ کانفیڈنس ہے, اللہ پہ اپنے ٹرسٹ ہے. تو چیزیں انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہوں گی. اوبیسلی آپریشن ہوتا ہے, میں ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے یہ ڈرپس وغیرہ اور آپریشن وغیرہ ان سے الرجک بھی ہوں, اور ان سے ہر کوئی الرجک ہوتا ہے اوبیسلی, لیکن لوگ مطلب لگوا لیتے ہیں, ان کو یہ اتنا ایشو نہیں ہوتا. تو میرے لیے جو ہے وہ ڈرپس کو لگوانا اور آپریٹ کروانا ایک مشکل پروسیس ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی میرے پاس کوئی بہن بھائی کوئی بھی مطلب نہیں ہے, وہ پیرنٹس میں سے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے وی آر ٹریولرس, اور ہم پردیسی ہیں, لاہور میں ہیں اور بالکل اکیلے ہیں. تو چیزوں کو ہینڈل کرنا مشکل تو نہیں ہے, نہ ممکن تو بالکل ہی نہیں ہے, مشکل تو نہیں ہے, لیکن ٹیمپریری آپ کو ایک دم ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا اور اس کو کہ یہ چیزیں اس طرح مینیج ہو جائیں گی, اس طرح کرنا. پھر بچی ہے, بچی کو سمجھانا کہ اس طرح سچویشن ہو تو اس طرح کر لینا, اس طرح ہو تو اس طرح کر لینا. تو چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک چینج ہو چکی ہیں. باقی یہ کہ انشاءاللہ ہوپ فار بیسٹ. اب مجھے نہیں لگتا کہ ویڈیو جو ہے ناؤ شی وانا کرائے آئی تھنک. اوہو پاگل ہے تم آمنا. تو چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے مینیج ہو پائیں گی. آئی ٹرسٹ کہ تم بہت اچھے طریقے سے اور بہت بریولی اس کو مینیج کرو گی. بہت بڑا یہ کوئی ایشو ہے نہیں ہے, اور مطلب جیسے کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں, جتنے لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے ہر کوئی آپ کو ایک الگ رنگ میں الگ چیز بتائے گا. یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہے, ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے. اس کو میں کہتی ہوں ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے کہ کیا چیز. آپ سب کی دعاؤں کی مجھے بے انتہا ضرورت ہے. جو چاہنے والے پیار کرنے والے ہیں اوبیسلی ان کو نہ بھی کہو وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, اور جو آپ کے ہیٹرز ہیں تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ چنگا ہے تے جائے نے پرسوں جانا ہے کل چلی جائے. تو مجھے ان سے کوئی ایشو نہیں ہے, کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں یا آپ کے ہیٹرز ہوتے ہیں ان کے چاہنے اور نہ چاہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں آپ کے چاہنے والے جب دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور لگتی ہے, لیکن اگر آپ کے ہیٹرز آپ کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو جائے ان کے ساتھ یہ ہو جائے, تو وہ ابھی تک تو الحمدللہ جب سے میں یہ رشتے ناتوں کی الجھنوں میں پڑی ہوں میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے لگے کہ مجھے کسی کی بد دعا لگی. ہاں بیچ میں آ کے مجھے کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کا دل دکھایا اور مجھے ان کی بد دعا لگی ہے. تو ظاہر ہے ماں باپ کی دعا اگر عرش لا سکتی ہے تو ماں باپ کی بد دعا بھی عرش لا سکتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ظاہر ہے پیرنٹس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی, پیرنٹس کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے. تو ہم بچے جو آج کل کے ہیں یا آگے سے جو ہمارے بچے ہیں وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے پیرنٹس کی باتوں کو. ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ اولڈ ہیں اور یہ وہ پرانا زمانہ تھا. جو مطلب آج کل کے بچے تو ضرور یہ چیز کہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے دور کی بات ہے, یہ ہمارے دور کی بات ہے, تو وہ پرانا دور تھا. تو کبھی بھی کوئی بندہ مجھے بتا دے کہ جس کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو, بہت ہی ریئر ہوگا
2 سے 5% میں کہتی ہوں ہوگا کہ بچے ایگری کرتے ہوں گے. ہاں ماں باپ پردہ ڈالنے کے لیے کہہ دیں کہ ہاں نہیں ہمارے بچے تو جو ہم کہتے ہیں وہ ایگری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ چیز ایسی ہے, یہ ایسی ہے, یہ ایسی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بچے جو ہیں وہ جتنے مرضی اوبیڈینٹ ہوں. اب یہ بیٹی ہے میری, اس کو میں جتنا مرضی کہوں کہ یہ میری فرما بردار ہے اور یہ چیزوں کو میرے اکارڈنگ جس طرح میں بولتی ہوں اس طرح کرتی ہے, لیکن اس کا ایک الگ سے جو اس کی سوچ, اس کا وے آف تھنکنگ, اس کا مائنڈ سیٹ ایک الگ ہے. اس کو لگتا ہے کہ وہ جو آپ بات کرتی وہ پہلے کی بات تھی, وہ پہلا زمانہ تھا, وہ پہلے کا دور تھا. تو اس طرح جو ہے بچے آپ کے ساتھ کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پاتے. لیکن بچوں کو ادھر میں ایک چیز کہنا چاہوں گی اپنی لائف کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو اپنے پیرنٹس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی بھی ہے تو آپ اس لیول پہ ہو کہ آپ ان کو جو ہے ایگری کرو, وہ آپ کے ساتھ مل کے اس کام میں آپ کی ہیلپ کریں اور آپ کے ساتھ ان کی سپورٹ ضرور ہو. وہ آپ کام قدم کبھی بھی نہ اٹھائیں جس میں آپ کو آپ کے پیرنٹس اگینسٹ ہو اور آپ اکیلے جو ہیں وہ آپ خود کر کے اور کر لو وہ چیزوں کو مینیج. تو بس یہ کہ ماں باپ کی خدمت کریں, عزت کریں, محبت کریں, پیار کریں, کوشش کریں کہ ہم یہ سب کریں. باقی اللہ پاک سب کو توفیق دے.